جی آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور، میں ہوں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، اور ہم اور آپ سبھی کافی دنوں سے کشمیر ایشو کو لے کے ساری مہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت اور ریاست جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے. سرکاری طور پر 14 اگست کو بھی یکجہتی کشمیر کے دن کے حوالے سے منایا گیا، اور 15 اگست کو یوم سیاہ منایا گیا، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے لیجسلیٹو اسمبلی سے بھی خطاب کیا، اور فیصلے بہت سارے ہوئے. ڈپلومیٹک فرنٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہوئی سولنگی صاحب، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. شاہ محمود قریشی صاحب نے جب آ کے بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. بین السطور بھی انہوں نے کہا اور واضح انداز میں بھی کہا. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کشمیر کاز کو لے کے ہم تنہا ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. اگر ہم اس ریاکشن کو دیکھیں جو اب تک سامنے آیا ہے، چاہے وہ ہمارے اسلامک ممالک ہیں، چاہے وہ ہمارے دوسرے ملک ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو بڑی طاقتیں ہیں، تو وہ اتنا مثبت ہے نہیں رسپانس کے کہا جائے کہ کشمیر کاز کے ساتھ وہ کھڑے ہیں سارے. کیوں انڈیا کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اور ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب ہیں؟ میرے خیال میں اب جو عمران خان جو بولی بول رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے. یہ وہ حقیقت پسندی ہے جس کا اظہار اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. یہ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں؟ یہ آپ ان کو کریڈٹ دیں گے اس لیے کہ اگر وہ پرانا راگ الاپیں گے کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے، اسلامی امہ ہمارے ساتھ ہے، چاچا ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم افغانستان میں ان کی مدد کریں گے، تو 5 اگست کے واقعے کے بعد دنیا کے ان تمام ممالک نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ ان توقعات سے بالکل برعکس ہے. اس نے آپ کو خواب سے جگا دیا ہے. آپ اب حقیقت کی دنیا میں آ گئے ہیں. مجھے یہ بھی بتائیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ حقیقت کو دیکھیں، سامنے رکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، پھر آپ اپنا سفر اس کا وہ طے کریں کہ آپ نے کس منزل تک جانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی ریئلائزیشن ہے کہ ہاں ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، تو آپ وہ سفر بھی اسی حساب سے طے کریں گے، اسی حساب سے فیصلے کریں گے؟ دیکھیں، امید تو یہی کی جانی چاہیے کہ اب جب کہ ایک حقیقت پسندی کا ایک ڈوز ملا ہے پاکستان کی ریاست اور اس کے اہم جو افراد ہیں، تو وہ اس حساب سے اب مستقبل میں ایسے چلیں گے. ضمانت اس کی کوئی نہیں ہے کیونکہ 70 سال میں ہم وہ آئنسٹائن کی جو وصف تھی نا، ڈیفینیشن پاگل پن کی، کہ پاگل پن اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی کام بار بار کریں اور ہر بار نتائج مختلف اس کی توقعات رکھیں. جب آپ ایک ہی کام بار بار کریں گے تو اس کے نتائج بھی وہی آئیں گے. تو ہمارا ماضی کا جو تجربہ ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن مستقبل کے حوالے سے اگر ہم اس سے کچھ سیکھیں پھر تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم ابھی پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی اس بات کا بار بار ذکر ہوا، تذکرہ آپ نے سنا، ہم نے بھی سنا کہ روس جو ہے اس کے ساتھ ہم ایک نیا الائنس ہوتا ہوا اپنا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے قریب ہو رہے ہیں. بہت عرصے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی سرد مزاجی تھی، سرد مہری تھی، اب وہ ذرا بہتر ہوئے حالات. ان کا جو آپ کے سامنے آیا رویہ وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، پھر یو اے ای کو آپ دیکھ لیجئے، سعودی عرب کو آپ دیکھ لیجئے. اگر چین ایک ایک ملک کو الگ الگ کر کے بھی دیکھیں تو ایک طرح کا منظر ہے. یہ منظر کیوں ہے سولنگی صاحب؟ یہی مطلب انڈیا میں ہم سے زیادہ غربت ہے، ہم سے زیادہ سوشل ان کے کرائمز ہیں، ان کے حالات ہم سے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی آبادی ہیں تو ان کے مسائل گھمبیر ہیں. بہت بڑی آبادی ہونے کے باوجود انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے سے اپنی معیشت کو دوبارہ بنانا شروع کیا، اور آج دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں ان میں بھارت کی جو معیشت ہے اس کا شمار ہوتا ہے. ہم نے جتنے بھی مواقع ہمیں ملے اپنی معیشت کو بہتر کرنے میں، ہم نے ہر موقع جو ہے وہ گھمایا. 50 کے عشرے میں، 60 کے عشرے میں جب ہمارے پاس ایوب خان کی حکومت تھی تو اس زمانے میں انڈسٹریلائزیشن کچھ ہوئی تھی، لیکن اس کا ایک جو برا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ 22 خاندان ہو گئے اور مشرقی پاکستان کو ہم سے شکایت ہوئی.
دوسرا یہ کہ ہم نے بہت ساری جو اپنی دولت تھی وہ 1965 کی جنگ میں جھونک دی، اس کے نتیجے میں پھر پابندیاں لگ گئیں، پھر آپ کا ملک ٹوٹ گیا، پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی، کچھ قومی ادارے وغیرہ بنائے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے جو بھٹو کے ساتھ حشر کیا، اور اس کے بعد پھر ہم امریکہ کی جو سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی اس کے اندر چلے گئے، پھر اس نے جو ڈرگز اور کلاشنیکوف کلچر اور جو اس ملک کا حشر کیا، پھر ہم نے کچھ پیسے کے لیے امریکہ کی جو طالبان کے خلاف جن کو ہم نے کھڑا کیا تھا، پھر انہی کے خلاف ہم کھڑے ہوئے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ یہ سارا سفر اس میں کنسسٹنسی کہیں نہیں نظر آتی، چاہے وہ اگر صرف معاشی پالیسیوں کی بات کر لیں، کبھی ہم نیشنلائزیشن کی بات کرتے تھے، کبھی ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے تھے، آج آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے؟ آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ معاشی طور پہ آپ اس جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں کہ روس آپ کے ساتھ کھڑا ہو، سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے ایک انسانی نقطہ نظر سے جو مظالم اور جو پابندیاں کشمیر کے عوام پہ ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہر ذی شعور انسان کا فرض ہے، پاکستانیوں کا تو ہے ہی، لیکن دنیا بھر کا، پوری دنیا کا، ہاں، وہ انسانی تو وہ ہم اپنے طور پر کرتے رہیں گے، ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ چین نے جو موقف اختیار کیا 5 اگست کے واقعے پہ، ان کو زیادہ پریشانی اس بات پہ ہے کہ لداخ کا وہ ایک حصہ جس پہ چینیوں کا دعویٰ ہے، وہ ان کے قومی مفادات کو اس سے زد پہنچتی ہے۔ پاکستان کا کیا ہوگا اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ روس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، روس کی امریکہ کے ساتھ ایک تنازع اور ایک ٹسل جو ہے وہ ضرور چل رہی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج بھی بھارت کو اسلحہ برآمد کرنے والے جو ممالک ہیں اس میں روس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے امریکہ کے علاوہ، تو وہ جو پیسے ادھر سے آ رہے ہیں اسلحہ کے سلسلے میں، تو وہ ان سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ آپ نے سعودی عرب کا دیکھ لیا، متحدہ عرب امارات کا دیکھ لیا، تو بحرین میں تو یہ ہوا کہ وہاں کچھ پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا تو انہوں نے اٹھا کر ان کو بند کر دیا کہ آئندہ یہ جرت بھی نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ریاستیں اپنے مفادات پہ چلتی ہیں، اعلیٰ انسانی اخلاقیات اور آدرشوں پہ نہیں چلتی ہیں۔ یہ چیز ہمیں بہت پہلے سمجھ جانی چاہیے تھی۔ اگر ہمارے کچھ سادہ لوگ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سعودی یا متحدہ عرب امارات کے بادشاہ کو ہم گاڑی ڈرائیو کر کے لے جائیں گے اور چھوڑ جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ ریاستوں کے مفادات طے ہوں گے، تو وہ ابھی جو قضیہ ہوا ہے اس میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کو مضبوط نہیں کرتے، سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی، تب تک ہماری بات کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بھی مجھے بتائیں۔ ایک تو ظاہر ہے روایتی سفارتکاری ہے جو پاکستان بڑے عرصے سے کر رہا ہے، کبھی ہم ناکام ہوئے، شاید تھوڑی بہت ہمیں کامیابیاں بھی ملی ہوں گی، لیکن اب یہ معاملہ سارا انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ دنیا، آج کی جو دنیا ہے ظاہر ہے وہ 70 80 اور 60 کی دہائی کی دنیا سے بڑی مختلف دنیا ہے۔ یہاں پہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کے لیے بڑے واضح فورمز ہیں۔ آپ کہاں کہاں بین کریں گے سوشل میڈیا کو، یا لوگوں کا ایکسیس یا انفارمیشن کا ایکسیس کہاں کہاں آپ روک سکتے ہیں؟ تو آج کی دنیا میں کیا یہ دنیا کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ بھارت جو آدرش اپنے ساری دنیا کو بتاتا ہے اور اپنے آپ کو اتنی بڑی جمہوریت کہتا ہے اور سیکولر کہتا ہے، ان کے اپنے ہاں بھی، بھارت کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی، جس طریقے سے وہ مائنورٹیز کے ساتھ اور جس کلاس سسٹم کے ساتھ وہ رول کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اسپیشلی مودی کا جو ایجنڈا ہے کہ ایک ہندو صرف بھارت میں ہو سکتے ہیں باقی کوئی نہیں، تو اس پہ ایکسپوز ہو سکتا ہے انڈیا، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، جو آزاد میڈیا ہے وہ اپنے طور پر رپورٹنگ کرے گا، اور جو قابل بھروسہ بین الاقوامی میڈیا کے ادارے ہیں وہ رپورٹنگ کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے مفادات، ریاستوں کے مفادات اور آزاد میڈیا کے جو مفادات ہیں ان میں جب بھی ٹکراؤ آئے گا
تو ریاست جو ہے وہ اپنا پورا وزن اس میں ڈال دے گی. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے اندر بی بی سی، الجزیرہ اور امریکی جو اخبارات ہیں ان کے خلاف ایک بہت ایک قوم پرستانہ جنگجوانہ قسم کا ایک موقف ڈیولپ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی جب بی بی سی نے اور بین الاقوامی میڈیا کے اداروں نے یہاں انسانی حقوق کی صورتحال یا جمہوریت کے حوالے سے کوئی ایسی رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہماری ریاست کو بھی بری لگی ہے. بی بی سی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں رپورٹنگ کرے تو ہمیں بہت بری لگتی ہے. بھارت کے بارے میں کرے تو بی بی سی جو ہے اس کا لفظ ہر لفظ جو ہے وہ ایک ہولی گاسپل کے طور پر ہوتا ہے. تو یہ چیز تو ہوگی. یہ تو ہوگا کہ بھارت کے اندر اگر انسانی حقوق پامال ہوں گے تو وہ رپورٹ ہوں گے، لیکن اس کے بعد کیا ریاستیں اپنی مفادات سے ہٹ کر کچھ کریں گی؟ اس کا جواب نفی میں ہے. بی بی سی جو کچھ بھی کر لے، بی بی سی آپ نے دیکھا کہ جب عراق جنگ تھی اس کے اندر انہوں نے جتنا ٹونی بلیئر کی حکومت کو ناکوں چنے چبوائے، لیکن کیا اس کے بعد برطانیہ نے عراق کے اندر کوئی دوسری پوزیشن لی؟ نہیں. وہ امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ جنگ لڑی جس کے بارے میں بعد میں ثابت ہوا کہ عراق کے پاس کوئی جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود تھے ہی نہیں. اور دونوں طرف کی لیڈرشپ نے بعد میں آ کے کنفیس کیا، معافیاں مانگی. تو بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، اصولوں کے حوالے سے اس کی اپنی ایک محدود اہمیت ضرور ہے، لیکن ریاستیں وہ کریں گی جو ان کے مفادات ہیں. اب ہم کیونکہ بھارت کے اندر جو کشمیر کے اندر جو سری نگر میں یا دوسرے بارہ مولہ میں یا اننت ناگ میں یا پلوامہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو بھارت کی ریاست کو یہ اچھا نہیں لگے گا. اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ وہی کریں گے کہ ہمارے ہاں جو فالٹ لائنز ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. بلوچستان کے اندر وہ کریں گے، گلگت بلتستان کے اندر وہ کریں گے، وہ سندھ کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ پنجاب کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے، بلوچستان کے اندر تو وہ تو بات یہ ہے کہ جب آپ دوسرے ملک کی جو کمزور رگ ہے اس پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ہاں بھی کریں گے. اب بھارت کے پاس تو بہت روکڑا ہے، ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے، وہ ایک لمبی ایک سسٹینڈ ایک ہاسٹیلٹی رکھ سکتے ہیں. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ جب تک ہم اپنے گھر کو مضبوط نہیں کریں گے، کیا ہم اپنے گھر کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو موجودہ عمران خان حکومت نے دیوار سے لگایا ہوا ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ کشمیر کا تنازع چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ فریال تالپور کو آدھی رات کو ان کے اسپتال کے ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود اٹھا کر وہ لے گئے اڈیالہ جیل. زرداری نیب کی حراست میں ہے، اس کی بیٹی کو ملنے نہیں دیا. مریم نواز کے ساتھ اس کے کزن کے ساتھ دو آپ کے وزیر اعظم پاکستان کے شاہد خاقان اور نواز شریف دونوں جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو سیاسی استحکام تو سیاسی استحکام نہیں ہے. اور معاشی استحکام اس وقت وہ حزب اختلاف کی جماعتیں وہ ایک اور آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے جو فالٹ لائنز جن کا میں نے ذکر کیا وہ ویسے ہی موجود ہیں. تو جب تک ہماری ریاست اور ہماری جو سیاسی طاقتیں ہیں وہ ان جو فالٹ لائنز ہیں ان کی طرف سنجیدگی سے کوشش نہیں کرتی کہ ان کو تو آپ کے دشمن جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. آپ اپنی معیشت کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کسی قسم کا کوئی تنازع افورڈ نہیں کر سکتے. تو شارٹ کٹ اس میں کوئی نہیں ہے. آپ کو لمبے گھوم پھر کے آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنے جو ریاست ہے، اپنا جو جمہوری نظام ہے، جو اس وقت آپ نے جس طریقے سے سینٹ میں پچھلے دنوں ہوا، تو اس سے کوئی آپ کا جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوا. سولنگی صاحب اب اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک جو ٹیک اوے ہے ساری ڈسکشن کا وہ یہ بھی ہے کہ آپ کب تک کہتے رہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اسلام دشمنی میں ہو رہا ہے، کیونکہ جو آپ کے مسلم برادر ملک ہیں
وہ بھی اس معاملے میں جب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو پھر تو یہ احساس سب کو ہو جانا چاہیے کہ یہ معیشت کی دوڑ ہے، یہ معیشت کی لڑائی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اور جن فالٹ لائنز کی طرف سولنگی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہے، وہ آپ کا امن و امان کی صورتحال ہے، سیاسی استحکام میں سب سے بڑھ کے آپ کی معیشت کی بہتری ہے. جب تک پاکستان معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان کی شنوائی شاید دنیا میں ویسے نہیں ہوگی جیسے بھارت کی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی. تھینک یو فار واچنگ اس. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسٹے ٹیونڈ.